لحاظ سے نمونہ عمل چیز ہے کہ نماز شب کا کس قدر پابند ہونا چاہیے. اچھا، عورتیں بھی اس لحاظ سے کوئی پیچھے نہیں رہی عبادات کے اندر آج بھی، بلکہ ہمیں خواتین مردوں سے آگے نظر آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ نفیسہ خاتون، حسن بن زید بن امام حسن، نفیسہ خاتون جو تھیں، نفیسہ خاتون بنت حسن بن زید بن امام حسن، یعنی اس لحاظ سے امام حسن کی پوتی ہوتی ہیں. ان کے شوہر کا نام اسحاق تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نفیسہ خاتون کا مصر میں روضہ ہے اور بہت ہی صاحب کرامت اور عبادت گزار خاتون تھیں، اور مصری آج بھی بے تحاشا ان کے روضے پر جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بے تحاشا کرامات. ان کے ایک رشتہ دار بیان کرتے ہیں کہ میں 40 سال ان کی خدمت میں رہی ہوں، کسی ایک رات کو بھی میں نے ان کو سوتے نہیں دیکھا، فقط عبادت کرتے دیکھا ہے ساری رات، اور دن میں روزہ رکھے ہوئے دیکھا. اور روایت جو ان کے ملتے ہیں حالات، اس کے اندر ملتا ہے الگ الگ تقریباً تعداد بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر کھدوائی ہوئی تھی. ایک روایت کے مطابق انہوں نے 1400 دفعہ اس قبر کے اندر بیٹھ کر قرآن ختم کیا، 1400 مرتبہ، اور زیادہ تر اس سے بھی زیادہ جو بیان ہوا ہے وہ 6000 مرتبہ ختم قرآن کیا. تو اس طرح سے اتنی عبادت گزار خاتون تھیں کہ علاقے کے جو غیر مسلم افراد بھی تھے وہ بھی ان کے وضو کا پانی لے کر جاتے تھے اور اس سے شفا کو حاصل کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتی ہیں، ساری رات عبادت کر رہی ہیں، اس طرح سے نماز شب پڑھ رہی ہیں، کہا کہ میں کیسے یہ عبادت نہ کروں کہ آخرت کے طویل اور مشکل ترین سفر مجھ کو درپیش ہے، جس پر سوائے نیک اور صالح افراد کے کوئی چل نہیں پائے گا. تو بہرحال یہودی افراد تک ان کے جو ہے ملتا ہے حکایتوں کے اندر کہ باقاعدہ مفلوج تک ان کے وضو کے پانی جب ان کے اوپر ڈالتے تھے تو مفلوج پیرالائز شخص بھی شفا یاب ہو جایا کرتے تھے. تو یہ ان کی نماز شب کی داستان ہے کہ ساری رات کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو سوتے دیکھا ہو، پوری رات اس انداز سے عبادت. شہید مطہری اپنے والد کے متعلق یہ بات فرماتے ہیں.